بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم آمنت بالله صدق الله العظيم. سبھی دوست پیش کرنے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم حبیب اللہ ایک ہی اردو کا کلام ہے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں خوبصورت کلام ہے اور پرسوز کلام ہے آئیے ہو سکے تو آپ بھی مل کر شامل ہو جائیں نہیں ہے ہمارا
سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ، یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ۔ دم آئے ذرا خوشناک پر اتنا کرم کرنا، حبیبی سیدی یا رسول اللہ، یا رسول کرم کرنا، کس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا یا رسول اللہ، کس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لک یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته أجمعين۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ وشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ محفل پاک میں شریک ہیں، جس کی نسبت میلاد مصطفیٰ کے ساتھ بھی ہے اور جشن غوث الورا کے ساتھ بھی ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم بانیان محفل کا انتظام و انصرام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور میں اور آپ جتنے بھی حضرات اس خوبصورت بزم کا حصہ ہیں، خلاق عالم ہم سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے۔ ای کو بالکل بند کریں گے جی، بالکل سادہ کر دیں، ایک آواز ہو، دوسری آواز نہیں ساؤنڈ سے نکلنی چاہیے، اس کی سیٹی بھی بند کر دیں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا بند کر دیں اس کو، اور تھوڑا سا جیسے وہ تھوڑا غصے سے کرتے ہیں نا جی، تھوڑا غصہ دکھائیں، بالکل ایک آواز ہو۔ میرے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، چونکہ کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، میرے کانوں کو جب تک سمجھ نہ آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ جو تقریریں ہوتی ہیں یہ کانوں کے چسکے کے لیے ہوتی نہیں ہیں، یہ تربیتی نشست ہوتی ہے جس میں سے ہم نے کچھ سیکھنا ہوتا ہے۔ ابھی ہلکی سی کسر ہے، وہ 5-7 روپے کی نا، ابھی تھوڑی سی کسر ہے، وہ نکال دیں، بالکل اس کو سادہ کر دیں، جتنا سادہ کر سکتے ہیں آپ کی مہربانی ہوگی۔ جتنے احباب ہیں چھوٹے بڑے اگر بیٹھ جائیں گے اور
और पंजाबी कहते हैं चौकड़ी मार के बहु ना तो आसानी होगी, पिछलों को भी मैं देख सकूंगा। जो चौकड़ी नहीं मार के बैठे हुए तो वो थोड़ा ऊंचे बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आपको बैठने में भी आसानी होगी हैं। ये थोड़ा सा इस अंदाज में बैठ जाए ताकि ना आप भी चौकड़ी मार लो, खैर है। अच्छा, अगर आप महसूस ना फरमाएं तो अगर आप मोबाइल जेब में डालेंगे ना तो आपके लिए भी आसानी होगी। ये वीडियो बन रही है, इससे आप ले लीजिएगा। और वैसे भी सोशल मीडिया पे बेशुमार मेरी तकरीरें हैं, आप वहाँ से ले लीजिए। मैं बड़ा लंबा सफ़र करके आया हूँ जनाब की ज़ियारत करने के लिए, और चाहता हूँ कि ये भी ज़रा साइड पे हो जाए, मोहब्बत इनकी भी थोड़ा साइड पे कर दीजिए और थोड़ा सा करीब आ जाए मेरे। मैं देख रहा हूँ बंदे कुछ ज़्यादा हो रहे हैं। आपकी बहुत करम नवाजी, मेहरबानी और शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपका। और हो सके तो आगे आ जाए ताकि बाहर जो खड़े हैं उनको अंदर आने की जगह मिल जाए। बिलखसूस जो बच्चे हैं वो ज़रूर अपने बड़ों को जगह दीजिए। अल्लाह करीम हम सब की आज की इस बज़्म में हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। दोस्तान मुकर्रम, हमारे मोहतरम व मुकर्रम अल्लामा कारी मोहम्मद कासिम साहिब क़िबला, आपने मेरे बरादर अज़ीज़ मोहम्मद शुएब रज़ा साहब के विसाफत से मुझे फरमाया कि हाजी फैसल साहब और हाजी मोहम्मद वसीम साहब और इनकी सारी टीम, इनकी ख्वाहिश है कि आप यहाँ पर आएँ और अपना सबक सुना कर जाएँ। अल्लाह की तौफीक से ये टाइम तय पाया था। मैं हाज़िर खिदमत हूँ और ये पाकिस्तान में गालिबन या पहली मस्जिद है या दूसरी मस्जिद है, जो टाइम कहा था उससे 1 मिनट पहले इन्होंने स्पीकर मेरे हवाले कर दिया। तो इस पर मैं इनको 100/100 नंबर नहीं दे सकता, बल्कि 100/1200 नंबर देता हूँ। बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह, होना भी ऐसे ही चाहिए। मतलब ये कैंट का एरिया मशहूर है तो यहाँ फौजी टाइम होना भी ऐसे ही चाहिए। अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत अता फरमाए। मैं कोशिश करता हूँ जो कुर्बान मेरे ज़िम्मे है आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फरमाने अक़दस है, मन सल्ला अलैहि मिअतन, मेरे आका फरमाते हैं जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान, यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले को बरकत मुयस्सर आती है। जितना ज़्यादा पढ़ते जाएंगे बरकत उतनी ज़्यादा होगी। मैं आपका शौक़ बढ़ाने के लिए एक बात अर्ज़ कर देता हूँ। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने मिशकात शरीफ की शरह फरमाई, उसका नाम है मिरआतुल मनाजी। उसके अंदर आपने इस बात को लिखा है, फरमाते हैं क़यामत वाले दिन ये जितनी मक्खियाँ होंगी इनको जहन्नुम में भेजा जाएगा, लेकिन इसलिए नहीं कि इनका ठिकाना है या इसलिए भी नहीं कि इनको अजाब दिया जाएगा, बल्कि इसलिए कि जहन्नमियों के अजाब में इजाफा किया जाए। मक्खी का तंग करना भी एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है। आप देखें 6 फुट के बंदे को वो सोने नहीं देती, और ना ही हथे चढ़ती है कि बंदा थोड़ी सजा दे दे या कहीं इसको कैद कर दे, लेकिन नाक में भी दम पूरा करके रखती है। तंग करने पे आ जाए तो फिर तंग करके दिखाती है। तो इनको जहन्नुम में इसलिए भेजा जाएगा ताकि जहन्नमियों को तंग करे। इधर से आग की शिद्दत, इधर से मक्खियां तंग करे, डबल इजाफा और शिद्दत उनके अजाब में की जाए, इसलिए इन मक्खियों को जहन्नुम में भेजा जाएगा। लेकिन फरमाते हैं कि मक्खियों की एक खुशनसीब किस्म वो भी है जो सीधी जन्नत में जाएगी। तो अभी वो कौन सी खुशनसीब किस्म है? फरमाया वो है शहद की मक्खियां। कुछ अहबाब पहुंच गए और कुछ को पहुंचाना पड़ेगा। तो फरमाया ये शहद की मक्खियों की क्या क्वालिटी है कि जिसकी वजह से ये सीधी जन्नत में जाएंगी? तो जवाब पता क्या दिया? फरमाते हैं ये जब अपने छत्ते से निकल के जाती हैं मुख्तलिफ फूलों के रस चूसने के लिए, ये जाते भी हुजूर की जात पे दुरूद पढ़ती हैं और आते भी दुरूद पढ़ती हैं। तो फरमाया कि ये दुरूद की बरकत है कि ये सीधी जन्नत में जाएंगी। कमाल वाली बात है साहिबो, ये बात तो हमें समझ लेनी चाहिए कि अगर मक्खी दुरूद पढ़े तो वो सीधी जन्नत में जाए, अगर आशिकान मुस्तफ़ा दुरूद पढ़े तो ये जन्नत में नहीं जाएंगे। और मुझे हाजी साहब ने बताया कि हमारे इस मस्जिद को ये एजाज़ हासिल है कि जुमा के बाद
یہاں پر مختصر وقت میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ مرتبہ درود پاک پڑھا جاتا ہے ماشاءاللہ. تو میں نے کہا چلو میں بھی یہ بات آپ کو سنا کے آپ کے شوق میں مزید اضافہ کرتا ہوں. آپ پڑھیں گے آپ کو یہ بات یاد آئے گی تو ہو سکتا ہے کچھ فقیر حقیر کے لیے بھی دعا ہو جائے. تو کیا میں امید کروں کہ کثرت محبت اور شوق کے ساتھ ہم درود پڑھیں گے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے جو سورہ پاک کا ابتدائی حصہ میں نے تلاوت کیا ہے اسی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد, فرمایا قسم ہے ہمیں اس شہر کی. اب یہ کس شہر کی قسم ارشاد فرمائی؟ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد شہر مکہ ہے. اللہ نے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے؟ فرمایا نہیں. اس لیے کہ وہاں حجر اسود ہے؟ فرمایا یہ بھی نہیں. اس لیے کہ وہاں پر صفا مروہ ہے, میدان عرفات اور مزدلفہ اور مینا ہے؟ فرمایا نہیں. تو پھر کیوں قسم ارشاد فرمائی؟ اگلی آیت نے جواب دے دیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اے محبوب قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ اس شہر میں آپ رہتے ہیں. میرے آقا کی وجہ سے کہ آپ رہتے ہیں میرے محبوب, اس لیے ہم اس شہر کی قسم اٹھا رہے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ, ہمیں اس باپ کی بھی قسم ہے جس کے آپ بیٹے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کے والد کی قسم کا ذکر فرمایا گیا. میں کوشش کرتا ہوں ان آیات کے اندر جو علم و حکمت کے موتی ہیں پہلے وہ آپ کی خدمت میں رکھوں, اور اس کے بعد اگر وقت کے دامن میں گنجائش بن پائی تو پھر اگلی آیات کی تفسیر سنیں گے. گرامی قدر حضرات, یہاں پر جو فرمایا کہ ہم اس شہر کی قسم اٹھاتے ہیں, یہاں چونکہ پڑھنے پڑھانے والے علماء بھی بیٹھے ہیں, یہاں پر جو لا ہے نا یہ لام یا تو زائدہ ہے. لام زائدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ اس کا نہیں ہوتا لیکن حسن کلام کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے. اگر یہ ہو تو اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ ہم قسم اٹھاتے ہیں اس شہر کی اس لیے کہ اے محبوب آپ اس شہر میں جلوہ گر ہیں. یا پھر یہ جو لا ہے یہ نافیہ ہے. نافیہ کا مطلب یہ نفی کا معنی دیتا ہے. اب اس کا مطلب ہوگا لا اقسم, اللہ فرماتا ہے میں قسم نہیں اٹھاتا بہذا البلد, اس شہر کی. اور آگے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, پر اٹھاتا اس لیے ہوں کہ آپ رہتے ہیں. اس کے اندر اور حسن آ جاتا ہے. فرمایا میں قسم نہیں سی چکڑی پر چکی تا ہے میرے سونیا حبیبہ تسی جو بیٹھے ہیں. بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو اس میں اور حسن پیدا ہو گیا ہے. تو یہاں پر یہ ایک بات تھی جو بتانا ضروری تھی. اب یہاں پر سمجھنے والی بات کیا ہے, اللہ رب العزت نے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی, لیکن یہاں پر نا شیخ محقق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قلم اٹھایا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو قسم اٹھائی ہے مکے کی, پر سوال یہ ہے کہ یہ صرف مکے کی ہے یا کسی اور شہر کی بھی ہے. اب آپ کہیں گے پہلے آپ نے خود تو مکے کا کہا ہے اور اب خود بات آگے لے کے چل رہے ہو. تو میں نے کہا یہ عشق اور محبت والوں کی محفل و مجلس ہے تو یہاں بات بھی تو عشق والوں کی کروں گا نا. شیخ محقق فرماتے ہیں کہ یہ اگر دیکھا جائے تو یہاں نہ مکے کا لفظ ہے نہ مدینے کا لفظ ہے, یہاں ہے لفظ بلد. اور بلد شہر کو کہتے ہیں, شہر بھی وہ کہ جس میں حضور آپ رہتے ہیں. توجہ میرے طرف رکھیے گا, جس شہر میں آپ ہیں فرمایا ہم اس شہر کی قسم اٹھا رہے ہیں. توجہ کیجئے گا, آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ معنی دیکھا جائے تو یہ مکے کی بھی قسم ہے اور مدینے کی بھی. کہا وہ کیسے؟ فرمایا جب تک حضور مکے میں تھے تو یہ مکے کی قسم تھی, جب میرے مصطفیٰ مدینے میں چلے گئے تو یہ مدینے کی قسم بن گئی. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ماشاءاللہ شعیب بھائی بھی آ گئے, اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے. توجہ ہے بھائی, آپ ایک مرتبہ ذرا سبحان اللہ فرمائیں تاکہ ہم نا بات کو آگے لے کر چل سکیں. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اکثر تفاسیر میں مکے کا ترجمہ کیوں کیا گیا؟ وہ اس لیے یہاں قرینہ موجود ہے. قرینے کا مطلب یہ ہے, علماء کی زبان میں یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ کوئی معنی مراد لینے کے لیے کوئی اشارہ ہوتا ہے. اب اشارے ہیں دو. پہلا اشارہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ مکے میں تھے, یہ ہے سورت مکی, تو یہ اس مکے کا ذکر. ایک اشارہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے آقا کریم علیہ السلام کی جو ظاہری زندگی وہ ہے 63 سال, اور ان 63 سالوں میں تقریباً 53 سال تک تیرے اور میرے نبی مکے میں رہے تھے. سمجھ آ رہی؟ اس کے بعد ہجرت فرما کے تیرے اور میرے آقا کریم علیہ السلام یہ ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آخری 10 سال لگ بھگ آپ وہاں پر تشریف فرما رہے. تو فرمایا جہاں پر زیادہ عرصہ رہے ہیں یہ اس شہر کی قسم ہے. تو وہ قرینہ اپنی جگہ,
لیکن شیخ واقع کی بات میں وزن زیادہ ہے کہ اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی ہے جس میں حضور ہے، تو فرمایا جب تک مکے میں تھے تو یہ مکے کی قسم ہے، جب مدینے میں آ گئے تو یہ مدینے کی قسم ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ یہ محبت کی بات شیخ محقق نے فرمائی۔ لیکن تھوڑا سا آگے چلیے، یہاں پر ایک اور بات بھی، اور وہ کیا ہے؟ شیخ محقق نے پھر سوال اٹھایا، مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ توجہ ہے کہ کون؟ آپ کا یہ بھی ایک سوال ہے نا، مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ تو آپ نے بڑا ٹاپ کلاس کا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں اگر تو شہر کے اعتبار سے دیکھا جائے، باؤنڈری جو شہر کی ہوتی ہے کہ اس شہر کا جو حدود اربع ہے، اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر تو ہے مکہ افضل، اور مکے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو قدیم بھی ہیں اور جو بڑی بابرکت ہیں اور وہ زیادہ بھی ہیں، پھر تو ہے مکہ افضل۔ اور اگر کسی خاص مکان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر ہے مدینہ افضل۔ یہ شیخ واقع کا کلم ہے نا، تو بڑی احتیاط سے چل رہا ہے۔ فرماتے ہیں اگر شہر کے اعتبار سے دیکھیں تو مکہ افضل ہے، اگر خاص مقام کے اعتبار سے دیکھیں تو مدینہ افضل ہے۔ تو آپ کہیں گے وہ مدینہ شریف میں کون سا خاص مقام ہے جس کی وجہ سے یہ مدینہ افضل ہے؟ تو آپ بھی سن لیجئے، فرمایا وہ خاص مقام وہ ہے اس وقت تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس میں جس زمین کے خطے پر آرام فرما ہے، جو زمین کا حصہ میرے نبی کے جسم کو چوم رہا ہے، فرمایا وہ اتنا حصہ وہ مدینے سے بھی افضل ہے، مکے سے بھی، کعبے سے بھی، ایون دین اس کائنات میں جو چیزیں ہیں ان سب سے افضل وہ جگہ ہے جہاں تیرے اور میرے نبی جلوہ گر ہیں۔ آپ سے حضرات کو تو اس کی وجہ کیا ہے؟ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ، آپ نے شفا شریف کے اندر بھی اس بات کو لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے، توجہ فرما لیجیے، یہ خطہ سب سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام کا جو جسم اقدس ہے، اللہ نے اس کائنات میں اس جیسی فضیلت والی کوئی چیز بنائی نہیں۔ آواز کمزوروں والی ہے، آپ سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے ایک صوفی کی بات کو پڑھا تھا، میں آج آپ کو سنا دیتا ہوں، ہر جگہ پہ ہم نہیں سناتے، ہر بندے کا ہاضمہ اس کو برداشت نہیں کرتا، لیکن آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی انسان کی روح نکلتی ہے نا، اس کے دو مقام بیان کیے گئے، یا علیین یا سجین۔ علیین کے اندر نیکوں کی روحیں پہنچتی ہیں، اور سجین کے اندر یہ جتنے گناہگار اور کافر ہوتے ہیں ان کی روحیں پہنچتی ہیں۔ پر فرمایا کہ جب روح مصطفیٰ کو جسم سے نکال کے اللہ کی بارگاہ میں لے جایا گیا اور وہاں جا کر سب انعام و اکرام عطا کیے گئے، تو اللہ نے فرشتے سے فرمایا، اے محبوب، اے میرے فرشتے، یہ میرے محبوب کی روح ہے، میں جس کی بھی روح نکالتا ہوں اور تجھے کہتا ہوں کہ اس بندے کے جسم سے نکال کر اس سے اچھی جگہ پہ رکھ دے، میرے محبوب کی روح ہے، اب کائنات میں جگہ دے جو میرے محبوب کے جسم سے اچھی ہو، وہاں رکھ دے۔ وہ فرشتہ روح مصطفیٰ لے کر جنت میں گیا تو کہنے لگا یہ جنت بھی مصطفیٰ کے جسم سے اچھی نہیں ہو سکتی، اعلیٰ نہیں ہو سکتی۔ وہ بندہ عرش پہ گیا تو فرمایا یہ بھی اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ وہ زمین پہ آئے، وہ بھی اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ وہ آیا، اس نے روح مصطفیٰ کو جسم مصطفیٰ میں رکھ دیا، کہتا ہے میرے اللہ تیرے حبیب کے جسم سے افضل جگہ مجھے ملی نہیں، میں نے دوبارہ روح کو جسم محمد میں رکھ دیا۔ کیوں بھائی؟ جزاک اللہ، اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے۔ لبیک کا جب نعرہ لگانا ہے نا تو ذرا زور سے لگانا ہے، پتہ چلے دیوانے بیٹھے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ بعض لوگ شرماتے رہتے ہیں، شرمانا کاہے کا؟ حضور سے کہنا کہ میں حاضر ہوں، تو پھر شرمانا کس بات کا ہے؟ آج سمجھ آ گئی آپ سبھی حضرات کو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس و انور اتنا افضل، اتنا اکرم، اتنا اعلیٰ، اتنا اکمل ہے کہ اس سے بہتر جگہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے ساری کائنات کی افضلیت، بہتری اور کمالات جسم مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ فرشتہ کہتا ہے میں نے پھر روح کو بھی وہاں رکھ دیا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے جو کہتے ہیں کہ نبی پاک یہاں سے نہیں سنتے، تو میں نے کہا بندہ خدا تمہیں یہ مسئلہ سمجھ آ جائے تو تم لبیک کے نعرے تم بھی لگانا۔
سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس و انور کی وجہ سے وہ زمین کا خطہ سب سے افضل ہو گیا. جہاں پر میرا اگر اس خطے کو دیکھا جائے تو اس اعتبار سے مدینہ سب سے افضل ہے، چونکہ اس خطے پر وہ جسم موجود ہے جو اس کائنات میں سب سے زیادہ افضل ہوا. آواز سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ اچھا اگر یہ بھی سمجھ آ گئی تو رکیے ذرا، اب آپ کی محبت کا امتحان دوہرا شروع ہو گیا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سنیے. علامہ سمودی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی کتاب الوفا اٹھا کے دیکھیے، آپ نے بڑی خاص بات لکھی. توجہ ہے میرے عزیزوں کی؟ اور فرمائیں گے تو آپ کو لطف آئے گا بات سن کے. وہ فرماتے ہیں اگر اس آیت کی تفسیر پڑھی جائے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ 16ویں پارے میں ہے. فرمایا کہ اے انسان اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں دفن کریں گے، اسی مٹی سے قیامت والے دن یعنی قبر سے تمہیں پھر اٹھائیں گے. یہ بالکل حق اور سچ ہے، ہمارا اس پر عقیدہ بھی ہے اور نظریہ بھی ہے نا صاحب رات کا. لیکن سنیے اب ہم تو بظاہر اپنی ماں کے پیٹ سے ہو کے آتے ہیں، تو یہ مٹی کیسے آ گئی؟ اللہ اپنی قدرت سے جس جگہ پر انسان نے دفن ہونا ہوتا ہے نا، وہاں کا ایک ذرہ، اس کو عنصر کہتے ہیں، وہ اٹھا کے وہ ماں کے رحم میں داخل کر دیتا ہے. اس سے انسان کا جسم گروتھ پاتا ہے. جہاں سے دفن ہونا آتا ہے وہاں کی مٹی لی جاتی ہے اور وہیں پر وہ دفن ہو جاتا ہے. اب آپ سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات، یہ اس کی قدرت کاملہ ہے، وہ کیسے پہنچاتا ہے. اب اگر علامہ سمودی کی اس بات کو پڑھا جائے تو انہوں نے ایک اگلی ایسی بات کر دی، دیوانے ویسے ہی مچل جاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں لوگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں جلوہ گر ہیں، یہ خطہ، یہ زمین کا حصہ، یہ کائنات میں سب سے افضل ہے، لیکن بھولنا نہیں ساتھ میں ابو بکر بھی ہے. آواز کمزوروں والی ہے، ذرا جانے میرے ساتھ میں حضرت عمر بھی ہیں. اور علامہ سمودی نے یہ پردہ ہٹایا. وہ فرماتے ہیں میرے آقا نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان جہاں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے وہاں سے مٹی کا ذرہ اٹھا کے اس کے جسم کو گروتھ عطا کرتا ہے، نشو و نما عطا کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا لوگوں، میں، میرا ابو بکر، میرا عمر ایک ہی جگہ سے ہماری مٹی لی گئی تھی، ایک ہی جگہ پر ہم دفن کیے جائیں گے. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ سبھی؟ تو میرا خیال ہے اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو مقام صداقت بھی سمجھ آ سکتا ہے، مقام عدالت بھی سمجھ آ سکتا ہے. حضرت صدیق اکبر کا مقام اور رتبہ بھی دیکھیں، حضرت فاروق اعظم کا بھی دیکھیں. اور پھر یہاں پر یہ جو ایک پروپیگنڈا شیطان کی صورت میں پھیلایا جاتا ہے، توجہ میری طرف رہے، دائیں بائیں دیکھنا بند کیجئے. اگر یہ پروپیگنڈا جو شیطانی صورت میں کیا جاتا ہے، وسوسے ڈالے جاتے ہیں کہ دیکھیے جی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اس لیے روضہ پاک میں دفن تھے کہ ان کی حکومت تھی اور حکومت کے زور پہ سب کچھ کر لیا. تو آج کل کے لوگ حکومت کے زور پہ کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بڑی بڑی حکومتیں ہوتی ہیں، وہ بیچارے ایک کام نہیں کر سکتے. تو یہ فرما رہے ہیں آپ سبھی. اور گرامی قدر حضرات اس بات کو سمجھیں، یہ بہت بڑا بہتان ہے حضرت صدیق اکبر پر اور حضرت فاروق اعظم پر. آپ کو سمجھ لیجیے کہ انہوں نے اپنی حکومت کے زور پہ اپنے آپ کو دفن کروایا. میں نے کہا اگر یہ حدیث پڑھی ہے تو تمہارا یہ نظریہ ہی دفن ہو جاتا ہے کہ بات یہ نہیں. بات ویسے ہے جیسے بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کہا کرتے تھے کہ گل وچ ہور ہے، گل وچ ہور ہے. اور گل یہ ہے جہاں سے انسان کی مٹی کو لیا جاتا ہے وہیں پر اسے دفن کیا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں میں، ابو بکر، عمر ایک ہی جگہ سے لیے گئے، ایک میں دفن. تو میرے نبی نے جو کہا حق ہے، جہاں نبی ہے وہاں ابو بکر ہے. اور توجہ فرمائیے، یہ ہونا بھی تو تھا نا، یہ ہونا بھی تھا. اگر علماء کو پڑھ کے دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی رات جا رہے تھے نا، ذرا غور فرمائیے گا سارے حضرات. آپ جب ہجرت کی جا رہے تھے، صدیق اکبر ساتھ تھے، غار میں پہنچے. غار میں جب پہنچے نا تو ظاہر سی بات ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافر جب دروازے پر پہنچے، اگر نیچے دیکھتے تو دیکھ لیتے وہاں پر ایک مکڑی نے جالا بنا لیا، کبوتری ہے اس نے انڈے دے دیے. آپ نے پرائے سب نے یہ باتیں لکھی ہے، کوئی گپ نہیں جو سنا رہا ہوں آپ کو. اب جب اس کبوتری نے انڈے دے دیے نا تو اس کبوتری کو پتہ کیا برکت ملی؟ کہا کہ تم نے باہر پہرا دیا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی دعا، یہ شاہ ولی اللہ جیسے کو پڑھ کے دیکھیں، یہ امام قسطلانی جیسے کو پڑھ کے دیکھیں. بڑے بڑے اہل سیرت اہل عشق انہوں نے لکھا ہے اس بات کو کہ وہ وہی کبوتری جس نے باہر
باہر پہرا دیا تھا، نر اور مادہ دونوں نے انڈے دیے تھے، اس کی نسل ہے جو آج مکے اور مدینے میں ہے۔ جو نہیں فرما رہے، یہ اسی کی نسل میں سے ہے۔ تو یہاں پر کسی عاشق نے کیا خوب کہا تھا، فرمایا جو غار کے باہر رہ کے پہرا دے رہے تھے آج وہ مزار کے باہر ہیں، اور جو ابو بکر غار کے اندر پہرا دے رہا تھا آج مزار کے بھی اندر ہی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو جو غار کے باہر پہرے دے رہے تھے آج تک غار کے باہر ہیں، تو جس نے غار کے اندر پہرا دیا تھا وہ آج تک غار مزار میں ساتھ ہے۔ اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ اگر یہ حقیقت بھی ہمیں پتہ چل جائے تو حضرت صدیق اکبر کا مقام بھی سمجھ آ سکتا ہے اور حضرت فاروق اعظم کا بھی سمجھ آ سکتا ہے۔ اور ویسے بھی ترمذی شریف کی ایک حدیث سنا دوں یہ بات مکمل ہو جائے۔ ترمذی شریف میں یہ روایت ہے، ویسے دیگر محدثین نے بھی لکھا ہے، آقا کریم علیہ السلام ایک دن اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لائے نا، تو اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو یہ مجھے ہاتھ دیں گے، آپ ناراض نہ ہوں تو آپ بھی دیں ذرا۔ آپ نے نا ایسے حضرت ابو بکر عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور نہ ایسے کر کے تو آپ بڑے مسکراتے اور ان کے ساتھ ایسے ہاتھ ملاتے بڑی مسکراتے آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا نا تو بہت خوش ہوئے۔ میرے نبی نے پتہ کیا فرمایا، میں دھیرے سے کہوں گا اور چیک آپ کو کروں گا، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ فرمایا خوش ہو رہے ہو؟ جی ہاں۔ فرمایا یہ منظر دیکھ لو، یاد کر لو، ایک مرتبہ پھر دیکھو۔ اللہ اکبر، اگلی بات بھی اور نہ چل جاؤ، ایک مرتبہ پھر دیکھو گے۔ ایک صحابی نے کہا حضور کب دیکھیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن جب میں محمد عربی آؤں گا میں اسی طرح ایک ہاتھ میں میرے ابو بکر ہوگا دوسرے میں میرا عمر ہوگا۔ حالت میں آؤں گا کہ یہ میرے دونوں یار میرے ساتھ ہوں گے۔ آج منظر دیکھا ہے تو اس کو ذہنوں میں نقش کر لو، یہ تو پھر دیکھنا۔ خبردار تو ہوئے نا نبی، کہتا کون کہاں مرے گا کسی کو نہیں پتا، نبی کو یہ بھی پتا کون کیسے اٹھے گا۔ توجہ نہیں فرمائی جملے کا مطلب کون کیسے اٹھے گا، میرے نبی کو تو یہ بھی پتا ہے۔ لیکن رکیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ہیں حضرت عطار کے مرید، اور حضرت عطار نے ہمیں ملنگ بنایا ہے اعلیٰ حضرت کا، اور ملنگ بھی بھنگی چرسین ہے۔ خوش و حواس میں رہنے والے وہ ہیں گرامی قدر حضرات غوث اعظم کے ساتھ جو ٹھہرے۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیے، آپ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں گرامی قدر حضرات، ہم جب فیضان مدینہ فیصل آباد میں پڑھتے تھے تو استاد صاحب نے ایک بڑے کمال کی بات کہی اور دیگر کئی علماء نے بھی پھر اس کو اپنے اپنے رنگ میں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آخر یہ ہاتھ پکڑنے کا ہی مطلب، ناراض نہ ہو گیا، ہاتھ پکڑ، میں نے ایک جگہ پہ ایک ہاتھ پکڑا تو وہ مولوی سے مجھے اچھا نہیں لگا آپ نے ہاتھ پکڑا، اس لیے میں نے اجازت لیا کہ اگر آپ محسوس نہ کریں تو پھر پکڑوں، کچھ باتیں زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو فرمایا یہ ہاتھ پکڑ کر مثال کیوں دی؟ اب اس کا جواب سنیے اور لطف ہے تو بولنا، میں تھوڑا بیک آپ کو لے کے جاؤں گا چونکہ آپ کو مسلک کا بھی تو پتا چلے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ روایت بیان کرتے ہیں نا من کنت مولا فہذا علی المولا، بڑا زور لگاتے ہیں اور کہتے ہیں نبی پاک نے ہاتھ پکڑ کے بیان کیا تھا، ایسے ہاتھ اٹھا کے۔ میں نے کہا میری جان یہی تمہارا شوق پورا کرنے کے لیے نبی پاک نے ابو بکر و عمر کا ہاتھ پکڑا کہ اگر بندے کا پتر ہے نا تو علی کا میں نے ہاتھ پکڑا ہے وہ بھی بیان کر، ابو بکر و عمر کا پکڑا ہے وہ بھی بیان کر۔ اب سنی کتنا خوش نصیب ہے، اس کے دل میں میل نہیں ہے۔ جب وہ حدیث آتی ہے تو کہتا ہے نبی پاک نے علی کا ہاتھ پکڑ کے بیان کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ حدیث بیان کرتے اور ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ ابو بکر کا بھی ہاتھ نبی نے ایسے ہی پکڑا۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے۔ عمر کا بھی پکڑا اور پکڑا بھی مسجد نبی کے دروازے پر۔ توجہ نہیں فرمائی نا، تو یہ بھی ان کا ہاتھ بھی پکڑا ہے۔ جب یہ توازن برقرار رہے گا تو تم سنی بن جاؤ گے۔ سمجھ آئی؟ ایک چیز بیان کر کے دوسری چھپانے کا مقصد ہی کیا ہے؟ تو ایک تو یہ تھا کہ ہم نے مولا علی کو بھی رتبہ دیا ہے، لیکن بھولنا مت ابو بکر و عمر کو بھی دیا ہوا ہے۔ ہاتھ اٹھایا ان کا بھی، دونوں کو بیان کرو۔ لیکن دوسری بات بھی توجہ طلب ہے، یہ ہاتھ پکڑنے کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے۔
आप में से अक्सर लोग, जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ देहात को तो जानते ही होंगे ना। आप शहरों के भी माहौल को वाकिफ है। देखेंगे, मैं जाता हूँ हाजी साहब के डेरे पर, मैं मिसाल देता हूँ, इन्होंने अगर डेरे पर कुत्ता रखा हुआ तो वो मुझे भौंकेगा, क्योंकि मुझे पहचानता नहीं, भौंकना तो हुआ उसने। और वैसे भी अगर मैं कहूँ कि कुत्ते क्यों भौंकता है, तो उसने कहना भी मैं कुत्ते का पुत्र हाँ, ते भौंकना तो मैं होया। ये एक खामोश पैगाम भी तो है ना। ये बहुत ही भौंकने वालों को भी तवज्जो करनी चाहिए कि रे पुत्र हो, आवाज कमजोर हमारी है। तमाशा हुआ तो अब भौंकेगा तो सही। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा उसको कहे मैं मिलने किसी और को आया, भौंकता तू है, मेरा काम ही भौंकना। अच्छा, कुत्ता मुझे भौंकता है, काटने के लिए आ गया। दूसरे दिन हाजी साहब मैं इनको बता के भी मैं आ रहा हूँ, ये आए, वही कुत्ता था, भौंकने का इरादा उसने किया, ये आए और इन्होंने आके मेरा यूं हाथ पकड़ लिया। वो कुत्ता जो कल मुझे भौंक रहा था, काटने के लिए तैयार था, वो आया और मेरे पाँव चूम रहा है। बताइए वो कुत्ता काटेगा? नहीं, मैं नहीं करूँ। मैं यार सवाल करें आप, यार कुत्ते से पूछो क्या मसला क्या है तुझे? कल तो तू मुझे काट रहा था और आज तू मेरे पाँव चूमता है। वो पता क्या जवाब क्या देगा? सुन लो, अकीदा है। वो कहेगा जनाब मैं कुत्ता हूँ, ये बात पक्की है कि मैं कुत्ता हूँ, पर मुझे इतना पता है जो मालिक के हाथों में आ जाए उसे भौंका नहीं जाता है। जो मालिक के हाथों में आ जाए उसे भौंका नहीं जाता। ओए ना अली को भौंकना है क्योंकि वो मालिक के हाथों में है, ना अबू बकर उमर को भौंकना है क्योंकि मालिक के हाथों में है। सुभान अल्लाह। को बात समझ आई कि कोई नहीं आई आप हज़रात को? तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो ये मकाम और रुतबा अता किया हुआ है, और अगर ये बात समझ आ जाए तो मैं नहीं समझता कि कोई बंदा अपने दिल में है किसी भी सहाबी के बारे में और बिन तफसील ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत फारूक आज़म या मौला अली या उस्मान गनी किसी के बारे में अपने दिल में बोझ रखे, ये नहीं हो सकता। उसे समझ आ जाएगी मालिक के हाथों में है, मालिक के हाथों में है। अदब करना चाहिए यहाँ भौंकने वाले हैं। और वैसे भी मैं एक बात कह दूं आपको, तवज्जो बेटे मेरी तरफ देखिए, थोड़ा सा बैठिए। आप कुरान मजीद का 15वां पारा पढ़ के देखें। असहाबे कहफ जा रहे हैं, बनी इसराइल के साथ वली हैं, और अभी मैं पिछले हफ्ते वापस आया हूं, मैं असहाबे कहफ की उस गार से होके आया। अल्लाह के फजल से मेरे मौला ने मुझे तौफीक बख्शी, मैं वहां हाजिर हुआ, बड़ा लुत्फ था, बड़ा सुरूर था। क्या बात है, ये दमिश्क के अंदर है, मुल्क के शाम, दमिश्क, ठीक है। उस शहर के अंदर पहाड़ी के बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है, जाहिर सी बात है, वो जगह ही ऐसी है। अब तो वहाँ खैर बहुत बड़ा मोहल्ला बना हुआ है, मदरसा भी बना हुआ है, और गार के आगे दीवार करके बंद किया हुआ है। और वही जो कुरान ने बताया लनत्तखिदन्ना अलैहिम मस्जिदा, कि उनकी कब्रों के करीब मस्जिद है, मस्जिद भी है, वहाँ फकीर ने नमाज भी पढ़ाई है। क्योंकि नमाज का वक्त था तो फिर हम काफिले वाले थे, तो हम वहाँ पर अपनी सफरी नमाज पढ़ लेते थे। जहाँ जहाँ वक्त आता था तो वहाँ पर काफी देर बैठ के फिर हमने महफिल भी की। अल्लाह आपको भी ले जाए, ठीक हो गया। अच्छा, ये असहाबे कहफ ये जा रहे हैं, पीछे में एक कुत्ता चल पड़ा। बात लंबी है लेकिन मैंने मतलब की बात समझानी है बेटे, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। अच्छा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा गौर से सुनिएगा आप जरा। असल में ना मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ, छोटा बड़ा, जब कोई दाएं बाएं देखे बोले मुझे ना तकरीर बोलने को आ जाती है। ये मेरी एक बहुत बड़ी खामी है, मुझे माफ कीजिएगा, और मेरे हाल पे मेहरबानी करते हो जरा तवज्जो फरमाइएगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, वो जब चल रहे हैं उनके पीछे कुत्ता चल पड़ा, तवज्जो है। अच्छा, जब वो कुत्ता चल पड़ा ना, तो एक अल्लाह के वली ने ना कंकर उठा के उसे मारा। उसने कहा बारी ताला जबान देना, मैं तेरे नेकों से बात तो करूं, तेरे वलियों से बात तो करूं कि मुझे क्यों मारा है। हमारे उस्ताद साहब ने जब पढ़ाया बड़ी खूबसूरत बात कही, पर कुत्ते को भी पता था कि सूफी मारते नहीं होते, इस वास्ते वो बोल पड़ा। अल्लाह ने जुबान अता की, उसने कहा जी मुझे मारा क्यों है, गौर तलब बात है। तो आगे से एक वली ने जवाब दिया कि तू है कुत्ता, और कुत्ते की लॉ ऑफ नेचर यानी खसलत तो आदत ये है कि वो भौंकता है, तू भौंकेगा लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए तुझे मारा कि तू जा, हम तो अल्लाह के हुक्म से जा रहे हैं, जहां वो ठहरा है हम राजी हैं। उसने एक जुमला बोला जो उलमाए तफसीर ने लिखा है, मैं आपको सुनाता हूं, जरा आपने दिमाग दिल तक पहुंचाने की कोशिश फरमाइए। वो कुत्ता कहने लगा जनाब मैं कुत्ता जरूर हूं पर वलियों को भौंकने वाला नहीं हूं। कुत्ता जरूर हूं पर वलियों को भौंकने वाला नहीं हूं।
कितने हजरात क्यों हैं? मैंने तो नहीं पता। मैं क्या गाल विच और है। हाँ हाँ भाई यार, आप सियासिता पढ़ के देखें। फरमाया जो बंदा 40 नमाजें तकबीर उला से पढ़ ले, अल्लाह की तौफीक से वो बंदा पक्का नमाजी बन जाता। हजरत फारूक आजम का जमाना था। एक औरत ना किसी नौजवान पर दीवानी हो गई। उसने कहा कि मेरा ये मकसद है, और बाद सूफिया ने ये भी लिखा है कि वो मर्द बच्चा जो था, जवान था, उसने एक औरत को देखा और कहने लगा कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, तुझे पाना चाहता हूँ, करीब करना चाहता हूँ। उसने कहा भी बात ये है, 40 दिन हजरत फारूक आजम के पीछे तो मैंने ईशा की नमाज पढ़नी है। जिस दिन 40वां दिन होगा मैं रास्ते पे खड़ी होंगी, आके अपना मकसद पूरा कर लेना। जब 40 दिन हजरत फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ी ना, 40 दिन औरत रास्ते में खड़ी है, तो नौजवान नजरें झुका के गुजर रहा था। उन्हें क्या मुंडिया की होया ही कोई आज ते मेरे देखिया ही नहीं। उन्हें क्या मैं किदा देखा 40 नमाज़ां दा असर आ गया है। सुभान अल्लाह। ये 40 कर तुम्हें लेके जाऊं तो ये बहुत दूर मसला चला जाएगा। समझो है कि कोई नहीं है? सुभान अल्लाह। मतलब है 40 में कुछ है तो सही ना। ये बात बहुत लंबी है, मैं उधर जाना नहीं चाहता। फिर मैंने ये बताया कि पहले 6 सालों में कितने बंदे मुसलमान थे? 40वां नहीं हो रहा था। पता चला जब 40वां आया 85 कहाँ होनी है। सुभान अल्लाह। अब 40वां नहीं होने देना। हजरत फारूक आजम ने तलवार उठाई और कहते 40वां नहीं होने दूंगा। कुदरत ने कहा असी झाड़ियां करने ही तेरा है। सुभान अल्लाह। मर्जी है आपका। कुदरत ने कहा झाड़ियां होना ही तेरा है। अब वो तो काम तमाम करने जा रहे थे, लेकिन एक दिन पहले मेरे नबी ने, इधर देखिए आप समझ आएगी उमर क्या है। उमर नुकसान करने के लिए नहीं आया। मेरे नबी ने हाथ उठा दिए, या अल्लाह 2 उमर हैं, एक को अबू जहल कहते हैं, दूसरे को उमर बिन खत्ताब कहते हैं, दोनों में से एक दे दे। थोड़ी देर के बाद फिर हाथ उठा दिए, या अल्लाह उमर तो 2 ने पर के मैनू खत्ताब दा पुत्र दे में तो ज्यादा चास आ जावे। ये चाहिए। अब जिसको समझ आए वो बोले। मैंने कहा ये उमर वो है जिसको नबी ने मांग के लिया, जिसको मेरे नबी ने मांग के लिया। तो जिसको नबी मांग के ले वो आके नुकसान करेगा? वो नुकसान नहीं करेगा। फिर वो क्या करता है? मेरे नबी ने फरमाया लोगों, हर बंदा कलमा पढ़ता है तो अल्लाह उसे इज्जत देता है। मेरा उमर वो है जिसने कलमा पढ़ा तो मेरे इस्लाम को इज्जत मिल गई। सुभान अल्लाह की आवाज कमजोरों वाली है भाई। अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत दे। इसका मतलब है लोहा गर्म हो गया है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। बात समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आपको? तो मेरे अजीज, मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे सज्जन, मेरे यार, इन बातों को समझने की कोशिश कर। लोगों की बक बक की तरफ तवज्जो न कर। अबू बकर ने ये कर दिया, उमर ने ये कर दिया। ओ मैं आख्या तेरी मां ने जम के बगनी सानल की कर दिया। सुभान अल्लाह। तू आया ओ बोलो तो सही ना यार, टेंशन ना लिया करो। ए मैं ते आज मेरी स्पीड वैसे 200 दी है ते मैं ये 40-50 में बैठा। ये ऐसे ही है जी, बड़ा हौला रखी बैठा है। नहीं तो मैं रैंच आज टैट करना भी चीका ईरान तक जानी है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह ते ऊंची आंखों ना। सुभान अल्लाह। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहली मर्तबा आया हूं, चलो को थोड़ा जब यार बाकी रह जाए। इस बात को समझिए मेरे अजीज। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे यारों के बारे में ये बक करना, यकीन फरमाइए वो बंदा अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक को कोई सहाबी ना माने तो वैसे ही काफिर हो जाता है। बेटा आप सब वैसे ही काफिर हो जाता है। हजरत अबू बकर इतनी अजीम हस्ती है, नबियों के बाद सबसे अफजल जो ठहरा। बात दूर चली गई है, मैं वापस पलटना चाहता हूँ। ये अकीदे और इश्क और मोहब्बत की बातें बताना भी जरूरी होती हैं। अब आ जाएगी अगली बात। गिरामी कदर हजरात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर जलवागर हैं ये उसकी कसम है, और वो जगह सबसे अफजल है। वहां पर अबू बकर भी हैं, वहां पर हजरत उमर भी हैं। और आगे क्या फरमाया? फरमाया ववालिदिम वमा वलद, फरमाया उस बाप की कसम जिसके आप बेटे थे।
یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، اگر آپ غور کریں تو اس کی تفسیر بیان کروں آپ کے سامنے۔ ادھر دیکھیے، اگر بیٹا موبائل میں ہے تو اس کو نکالیے ذرا، اگر جاگ رہا ہے تو پھر موبائل شوبائل ہوں تو بالکل جیبوں میں ڈالیے، کوئی چھوٹا موٹا عائشہ صادق اس مسجد کو مرکز اہل سنت کی حیثیت عطا فرما، جتنے یہاں پڑھنے پڑھانے والے ہیں تمام کو برکات کثیرہ عطا فرما، معاونین و مخلصین تمام کے گھروں کو آبادیاں عطا فرما، آنے والا ہر فرد جو آج یہاں بیٹھا ہے اس کی جھولیاں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، میرے پاک پروردگار سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، میٹھے مدینے کی زیارت عطا فرما۔ ہمارے کچھ مرحومین کے نام لکھے ہوئے ہیں جی، ہمارے بھائی محمد صادق صاحب، حاجی محمد مسکین صاحب، حاجی بشیر صاحب، شیخ ظفر اقبال صاحب، منظور صاحب، حاجی منیر صاحب، ان کی اہلیہ، عدیل بھائی، سردار رشید صاحب، قاری قاسم صاحب کے والدین، اور محفل کے اندر جتنے احباب بیٹھے ہیں ان میں سے اور ان کے اعزاء و اقربا میں سے شیخ پرویز صاحب کی اہلیہ اور جتنے بھی احباب یہاں بیٹھے ہیں ان کے اعزاء اقربا احبا میں سے جو فوت ہو گئے، ایمان سلامت لے گئے میرے مولا، اور ان سب کی حتمی بخشش مغفرت فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان بالعافیت فرما۔ میرا ملک اس وقت بڑے بڑے بحرانوں سے گزر رہا ہے، ہر بحران دور کر کے اپنی رحمت کا وافر حصہ نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، عوام کو ہدایت نصیب فرما، آپس میں جو تلخیاں ہیں ان کو دور فرما، ہم سب کو حضور کا سچا عشق عطا فرما، میرے مرشد کامل سیدی امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، جس کا جو مرشد کامل ہے اس کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ پاک پروردگار گھروں کے اندر جو والدین پریشان ہیں اپنی بیٹے اور بیٹیوں کے رشتوں کے معاملے میں آسانیاں پیدا فرما، میرے اللہ نیک رشتے عطا فرما، میرے اللہ ہم سب کو دین دنیا کی وہ برکات جو ہمارے لائق ہیں عطا فرما۔ صلی اللہ علی محمد۔ پاک پروردگار حاجی محمد رضا صاحب کو صحت یابی نصیب فرما، یہاں جتنے احباب بیٹھے ان میں کوئی بیمار ہے، ظاہری باطنی روحانی جسمانی، سب مسلمانوں کی سب بیماریاں دور فرما۔ صلی اللہ علی محمد وعلی